بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شداد بن اوس حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا رقم 17,135 ہے۔ اس میں کوئی نئی بات بیان نہیں ہوئی، بس سادہ ترجمہ سن لیجئے، اس کے تمام پہلوؤں کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اشرار لازماً وہی طریقے اختیار کریں گے جو اہل کتاب کے ان لوگوں نے اختیار کیے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تیر کے پر پر ایک دوسرا پر رکھ دیا جائے۔ مختلف مثالوں سے حضور نے واضح کیا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والوں نے اپنے طور پر اپنے لفظوں میں اس کو مختلف طریقوں سے بیان کر دیا۔ وہی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ مختلف موقعوں پر کہی گئی ہو، اور کبھی اس میں بالشت پر بالشت کہا گیا ہو، کبھی تیر پر تیر کہا گیا ہو، لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ مدعا وہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ بات کو بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ کس طرح اس میں لفظی تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ پچھلی روایتوں میں بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اب اگلی روایت اس سلسلے کی، بلکہ اس سلسلے کی آخری روایت مسند طیالسی سے ہے، اس کا رقم ہے 1443۔ عن ابی واقد اللیثی قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحنین ونحن حدیث عہد بکفر فمررنا علی شجرۃ یضع المشرکون علیہا اسلحتہم ویعکفون حولہا یقال لہا ذات انواط فقلنا یا رسول اللہ اجل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط فقال اللہ اکبر قلتم کما قال اہل الکتاب لموسیٰ علیہ السلام اجل لنا الہا کما لہم آلہہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انکم سترکبون سنن من کان قبلکم سنتا سنہ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس موقع پر ایمان لائے۔ حنین میں جنگ بھی ہوئی تھی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے، باقی سب چھوڑ گئے، اور جس میں خود رسول اللہ نے اپنا گھوڑا یا اونٹ آگے بڑھایا اور یہ کہا تھا کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں پیغمبر ہوں، لوگ چلے گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو بہت شان کے ساتھ آپ نے فرمایا اور اللہ نے اس میں فتح عطا فرمائی بعد میں۔ تو یہ اس موقع کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ابھی نئے نئے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف لائے تھے، یعنی 2-4 روز ہی ہوئے تھے ابھی ایمان لائے ہوئے، کہ ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر مشرکین اپنے اسلحے لٹکا دیتے اور اس کے گرد پرستش کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی درختوں کی پرستش ہوتی رہی ہے، یعنی جس طرح اجرام فلکی میں لوگوں نے دیوی دیوتا تلاش کیے، درختوں میں بھی، خاص طور پر صحراؤں میں درخت سورج سے بھی بڑی نعمت بن جاتا ہے، تو لوگ درختوں کو بھی معبود بنا لیتے۔ پیپل کی پرستش تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی عام چیز ہے۔ آپ بھگت کبیر کے دوہے تو سنے ہی ہوں گے، پپل پوجن میں چلی کل اپنی دی لاش، پپل پوجت ہر ملے ایک پنتھ دو کاج۔ تو یہ یہاں جو درخت پوجے جاتے ہیں ان میں پیپل بھی ہے، اور ان کے ہاں بھی ایک درخت تھا ایسا، اس پر یہ اسلحے لٹکا دیتے تاکہ جنگ ہونی ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں دیکھا ہوگا بعض درختوں پر لوگوں نے طرح طرح کے رنگ کے کپڑے باندھے ہوتے ہیں، یہ لٹکا دیتے اور پھر اس کے گرد بیٹھ جاتے
اور دعائیں کرتے تاکہ جنگ میں کامیابی ہو۔ ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر مشرکین اپنے اسلحے لٹکا دیتے اور اس کے گرد پرستش کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اس درخت کا نام یہ تھا۔ چنانچہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس طرح ان کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک ذات انوات ٹھہرا دیجیے۔ یعنی ابھی ایمان لائے ہیں نئے اللہ کے پیغمبر کی ساری دعوت کیا ہے؟ توحید، اور وہ ذات انوات دیکھا تو کہا کہ ابھی جنگ ہونی ہے، ہم بھی میدان میں اتر رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس بھی کوئی ذات انوات ہو جس کے اوپر ہم بھی اسلحے لٹکا کے ذرا دعا کر لیں تاکہ اس کے نتیجے میں جیت جائیں۔ چنانچہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس طرح ان کا ذات انوات ہے، اب ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک ذات انوات ٹھہرا دیجئے۔ آپ نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو وہی بات کہہ دی جو اہل کتاب نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اس بچڑے کو معبود بنا دیں تو رسول اللہ نے اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے راستے پر چلو گے، اس طرح کہ ان کا ایک ایک طریقہ اختیار کرتے جاؤ۔ تو اس سے یہ پس منظر بھی معلوم ہوا کہ جو ہم پیچھے روایتیں پڑھتے رہے ہیں وہ اسی طرح کے موقعوں پر ارشادات ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے وہی بات آپ نے فرمائی، انہوں نے اس کو اجمال سے نقل کر دیا ہے، ممکن ہے اسی موقع پر وہ ساری مثالیں بھی دی ہوں اور یہ بتایا ہو کہ یہ کیا احمقانہ باتیں تم کرتے ہو، اور تنبیہ کی ہو کہ اگر میرے سامنے اس وقت یہ ہو سکتا ہے اور بنی اسرائیل جو پیغمبروں کے اولاد ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد، فرعون کو غرقاب ہوتے دیکھنے کے بعد صحرا میں آتے ہی پہلا مطالبہ وہی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنے بارے میں بھی خیال نہ کریں کہ یہ بالکل محفوظ رہیں گے۔ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ انسان کب شیطان کی گرفت میں آ جائے۔ تو شیطان کی گرفت میں انسان کے آنے کے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، بات نہیں بدلتی۔ یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز کی غلطی واضح کر دی جاتی ہے تو انسان اسی غلطی کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ چلیے اگر فرشتے دیوی دیوتا نہیں ہیں، حالانکہ غور کریں تو فرشتے زیادہ مستحق ہیں کہ لوگوں نے اگر معبود بنانا ہے تو ان کو بنائیں، وہ تو فی الواقع اللہ کے حکم کے تحت نظم چلا رہے ہیں۔ انسان خیال کرتا ہے کہ نہیں، فرشتوں کے بارے میں تو قرآن نے بتا دیا نا کہ ان کو دیوی دیوتا نہیں بنانا، تو چلیے ہم کچھ کتب بنا لیتے ہیں۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہی ہوگا، اس سے پہلے کہ اہل کتاب یہی بات اپنے پیغمبر سے کہہ رہے تھے، اور تم بھی، میں سامنے موجود ہوں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات ٹھہرا دیجئے، ہم بھی اپنے اسلحے اس پر لٹکائیں اور اس کے گرد بیٹھ کر یہ مراسم عبودیت پورے کر لیں۔ تو یہ مراسم عبودیت، یہ پرستش، یہ دھاگے لٹکا دینا، یہ اس طرح کی دعائیں کرنا، یہ نظر نیاز پیش کرنا، یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یہ وہی مشرکانہ توہمات کے تحت پیدا ہونے والے مراسم ہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد صرف اور صرف توحید ہے، اور اس میں تمام مراسم عبودیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔